بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ وضو کی فضیلت میں کوئی پیاری سی ایک حدیث سنا دیں۔ وضو کی فضیلت میں ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سن لیں۔ صحابی رسول سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سنن نسائی میں ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے ساتھی یعنی دوسرے صحابی سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کی کیا فضیلت ہے، وضو کا کیا مقام ہے، وضو کو کس طرح کیا جاتا ہے، یہ سوال کیا۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ وضو کا یہ مقام ہے کہ اے عمر بن عبسہ، جب تو وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، جب تو وضو کرتے ہوئے کلی کرے گا تو جس عضو کو بھی تو دھوتا جائے گا اس عضو کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا جائے گا۔ ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھوں کے گناہ دھل جائیں گے، اور اپنے منہ میں پانی ڈال کر کلی کرے گا تو زبان کی خطائیں اللہ معاف فرما دے گا۔ ایسے ہی ناک میں پانی چڑھائے گا، اپنے چہرے کو دھوئے گا، بازوؤں کو دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، پاؤں کو دھوئے گا۔ جس طرح جس عضو کو دھوتا جائے گا جسم کے گناہ جو ہیں وہ نکلتے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن عبسہ، وضو کرنے کے بعد فَإِنْ أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر تو وضو کے بعد اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دے، یعنی تو نماز پڑھے، اگر تو وضو کے بعد نماز بھی پڑھے گا پھر تیرا کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرجت من خطایاک، پھر تو اپنی خطاؤں سے اس طرح نکل جائے گا کہ یوم ولدتک امک، جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف۔ جیسے پہلے دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتے، اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے والے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ سارے کے سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ جب یہ الفاظ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو بڑی حیرانگی کے ساتھ ایک سوال کرتے ہیں کہ اے عمر بن عبسہ، اکل ھذا یعطی فی مجلس واحد، کیا یہ ساری چیزیں ایک ہی مجلس میں انسان کو دے دی جاتی ہیں؟ اتنے گناہ معاف، جسم کے تمام اعضاء کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور زندگی کے سارے ہی گناہ معاف ہو گئے، جیسے پہلے دن پیدا ہونے والے بچے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اکل ھذا یعطی فی مجلس واحد، کیا یہ ساری چیزیں ایک ہی مجلس میں ایک ہی کام میں بندے کو مل جاتی ہیں؟ جب یہ الفاظ عمر بن عبسہ کے کانوں میں پڑے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں مل جاتے ہیں، غور کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کچھ تعجب کے انداز میں سوال کیا کہ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا بھی ہے؟ غور کرو کیا کہہ رہے ہو۔ کس نے کہا؟ یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبسہ کو کہا کہ غور فرمائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ہی مجلس میں سارا کچھ مل جائے گا؟ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور بڑے پیارے جملے کہے، وہ جملے سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمانے لگے کہ اے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، اما واللہ لقد کبرت سنی ودنا اجلی وما بی من فقر، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بوڑھا ہو چکا ہوں، کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، بوڑھا میں ہو گیا ہوں، ودنا اجلی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور تیسری بات وما بی من فقر، میں کوئی غریب آدمی بھی نہیں ہوں، فقیر نہیں ہوں کہ ایسے شہرت چاہتا ہوں اور اپنے طرف سے حدیث بیان کر رہا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی، بلکہ وَلَقَدْ سَمِعَتْهُ أُذُنَایَ وَوَعَاهُ قَلْبِی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو امامہ میں نے اپنے کانوں سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرے دل نے اس حدیث کو یاد کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھ رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، فقیر بھی نہیں ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی، میرے تو کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے اس کو یاد کیا ہے۔ تو معلوم یہ اس حدیث سے یہ ہوا کہ وضو کرنے کے بعد نماز اگر پڑھ لی جائے، تحیۃ الوضو پڑھ لیے جائیں، تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، تو زندگی کے سارے ہی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔